سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے اقتصادی صورتحال اور عام آدمی کو درپیش مشکلات کے پیش نظر آئندہ چند دنوں میں لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 22 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1083 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 2,48,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 35 لاکھ سے زائد افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے مؤثر اقدامات کی بدولت ملک میں کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں خودکش کار بم دھماکے میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھی صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے اقتصادی صورتحال اور عوام کو درپیش مشکلات کے پیش نظر آئندہ دنوں میں لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام شعبوں کے لیے حفاظتی آلات کی بنیاد پر قواعد و ضوابط وضع کیے گئے ہیں اور ان منتخب نمائندوں کو ان پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس سے درپیش مسئلے کے پیش نظر لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ مشکل صورتحال کے باوجود حکومت نے 12.5 کھرب روپے مالیت کا اقتصادی پیکج دیا۔ عمران خان نے کہا کہ مستحق خاندانوں کو شفاف انداز میں میرٹ کی بنیاد پر 12 ہزار روپے کے نقد امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ محنت کشوں اور مزدوروں کے لیے خصوصی پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 20,186 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1083 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں اب تک 7,524، سندھ میں 7,465، خیبر پختونخوا میں 3,129، بلوچستان میں 1,218، گلگت بلتستان میں 364، اسلام آباد میں 415 اور آزاد کشمیر میں 171 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک 5,590 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 22 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 462 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے اموات کی تعداد 2,48,400 ہو گئی ہے، جبکہ 35 لاکھ سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس عالمی وبا سے اب تک 11 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 68,600 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 11 لاکھ ہے۔ اٹلی اس وائرس سے دوسرا سب سے متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 28,800 اموات ہو چکی ہیں اور مریضوں کی تعداد 2,10,700 ہے۔ برطانیہ میں 28,400 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1,86,000 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے مؤثر پالیسیوں پر عمل درآمد کرے گی۔ انہوں نے ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے محدود وسائل کے باوجود ملک کے عوام کے لیے بڑے امدادی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نہ صرف نئے پیکیجز شروع کر رہی ہے بلکہ ان پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لے رہی ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔
پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ حکومت لاک ڈاؤن سے متاثرہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں اور محنت کشوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت نے آزمائش کی اس گھڑی میں لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے آج لاہور میں جاری کیے گئے ایک بیان میں افسوس ظاہر کیا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے کورونا وائرس پر سیاست کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹوں میں مریضوں کے علاج معالجے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ہمارے پاس ہسپتالوں میں کافی ڈاکٹر اور طبی عملہ موجود ہے۔ یاسمین راشد نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹروں کا حوصلہ بلند ہے جو مریضوں کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے کی جانب سے صوبے بھر میں متعلقہ محکموں کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی آلات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ادارہ اب تک 64 قسم کے حفاظتی آلات تقسیم کر چکا ہے۔ ان آلات میں تقریباً 6 لاکھ ماسک، 35,000 تشخیصی کٹس، 1 لاکھ دستانے اور 16,000 حفاظتی کٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور محکمہ صحت کو 51,000 جراحی ٹوپیاں، 25,000 وی ٹی ایم، 72,000 حفاظتی لباس، 120 تھرمل گنز اور فراہم کیے گئے ہیں۔ ادارے کا ہنگامی کارروائیوں کا مرکز اپنی ذمہ داریاں دن رات انجام دے رہا ہے، جہاں لوگ ٹول فری نمبر 0800017000 کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے بھرپور اقدامات کی بدولت ملک میں کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو میں کہا کہ اس عالمی وبا سے پیدا ہونے والے معاشی بحران سے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوں گی۔ پاکستان کے سفیر نے ملک میں حالیہ اقتصادی اصلاحات کے ثمرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس سے معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے جو درست سمت میں گامزن تھی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث مسائل سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ سری لنکا میں پھنسے 40 پاکستانیوں کا ایک اور گروپ سری لنکن ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے آج کولمبو سے پاکستان پہنچا۔ واپس آنے والے پاکستانیوں نے اس مشکل وقت میں سری لنکا میں قیام کے دوران تمام ممکنہ تعاون فراہم کرنے پر پاکستانی ہائی کمیشن کی کوششوں کو سراہا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف آج قومی احتساب بیورو لاہور میں پیش ہوئے۔ نیب نے انہیں آمدن سے زائد اثاثوں کے مقدمے میں مطلوبہ دستاویزات سمیت طلب کیا تھا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے مشیر خوراک غلام محمد نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کو نقل و حمل کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے RCC پلوں کی تعمیر پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج ریڈیو پاکستان کے گلگت بلتستان کے نامہ نگار کو انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران گلگت بلتستان میں اربوں روپے کی لاگت سے 40 RCC پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ سینئر حریت رہنما اور جموں و کشمیر نیشنل فرنٹ کے نائب چیئرمین الطاف حسین وانی نے کہا ہے کہ کشمیر اقوام متحدہ کا تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جسے حق خود ارادیت کی بنیاد پر پرامن طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما کے مسئلہ کشمیر پر موقف کے رد عمل میں کہا کہ کشمیر بھارت کے لیے آئینی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اب بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر دیرینہ تصفیہ طلب معاملہ ہے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں خودکش کار بم دھماکے میں 5 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک دہشت گرد نے ایک فوجی کیمپ کے مرکزی دروازے کے قریب گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ذریعے 2015 کے ایٹمی معاہدے سے الگ ہونے پر
غور نہیں کر رہا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے متعلق پابندیوں میں توسیع کے لیے امریکی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسے مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk